نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بھائیوں، ہم نے آج سے پہلے 2 سیشن کیے۔ پہلا سیشن ہمارا معدے سے متعلق تھا کہ نہار منہ پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، اگر پیا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے گردوں کی ویکنس پر بات کی تھی کہ گردے جب کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے کیا کیا علامات ظاہر ہو جاتے ہیں اور گردے کیوں کمزور ہو جاتے ہیں، کمزوری کی وجوہات کیا ہے۔ تو آج ہم گردوں کی کمزوری اور کمزوری کی جو علامات ہیں اور کمزوری کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ گردوں کی کمزوری RFT ٹیسٹ میں شو نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بیماری آج کل بہت عام سی بات بن گئی ہے، بہت عام سی بات بن گئی ہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جب گردہ کمزور ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی قوت باہ خراب ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، مردانہ کمزوری پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو گردوں کی کمزوری کی جو علامات ہیں ان میں ہے نمبر 1 کمر درد، نمبر 2 معدے پر بوجھ، نمبر 3 پیاس کا زیادہ لگنا، نمبر 4 پیشاب بار بار آنا، نمبر 5 سر پر بوجھ، نمبر 6 بلڈ پریشر لو رہنا، نمبر 7 40 سال کے بعد بلڈ پریشر ہائی رہنا، گھٹنوں میں درد، جریان کی بیماری، مردانہ کمزوری، عرق النساء، ہارٹ اٹیک، دانت چنبل، کیر مہاسے، خون کی خرابی، چڑچڑاپن، غصہ، بیگم سی بے رغبتی، مردانہ کمزوری کے واضح علامات۔ تو اس کا جو علاج ہے، سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ گردوں کا ہجامہ کیا جائے۔ اگر گردوں کا ہجامہ کر لیا گیا تو گردے ایک دم بوسٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گردوں کے اندر 24 لاکھ نفرانز ہوتی ہیں، 24 لاکھ فلیورز ہیں، سوراخ ہوتے ہیں۔ جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو ان سوراخوں میں ان نفرانز کا جو ایکٹیویٹی ہے اس میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی ہم کوئی گرم مسالہ، قورمہ، بریانی، اچار گوشت، کوئی بھی گرم چیز کھا لیتے ہیں تو جب ہمارا گردہ اس گرم مسالے کو، اس بڑے گوشت کو جب حاصل کرتا ہے، اپنی خوراک حاصل کرتا ہے تو یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس کی گرمائش معدے پر بوجھ بن جاتی ہے اور ہمارا حلق سکھا دیتی ہے، اوپر چڑھ کے وہ ہٹنس سر پہ بوجھ بنا دیتی ہیں، آپ پیاس دیکھتے ہیں، مریض کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی مریض پانی پیتا ہے تو گردہ پانی کو لے کر کمزوری کی وجہ سے ہضم کیے بغیر فوراً چھوڑ دیتا ہے، تو اس طرح مریض کو فوراً پیشاب آ جاتا ہے۔ جتنا پانی پیے گا اتنا ہی پیشاب کرے گا، یعنی گردہ کمزوری کی وجہ سے پانی کو ہضم نہیں کر پاتا، فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر گردوں کا ہجامہ کیا جائے اور اس کی ریکوری کی جائے، ریکوری بہت ضروری ہے، یعنی کیلشیم، خالص کیلشیم اگر پورا کیا جائے تو الحمدللہ 10 دن کے اندر گردہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے۔ اب گردہ کمزور کیوں ہوا؟ گردہ کمزور ہو جاتا ہے مسلسل وزنی کام، سگریٹ نوشی، زیادہ چائے، گٹکا ماوا کا بے دریغ استعمال، یا BP کا مسلسل ہائی رہنا،
یا گردوں میں پتھری یا ورم کا ہو جانا، اس سے گردے کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کمزوری ٹیسٹ میں شو نہیں ہوتی، ڈاکٹر نہیں جانتے ہیں، بہت کم حکیم لوگ جانتے ہیں۔ تو ایسا مریض جو ہوتا ہے وہ جیسے گرم چیز کھاتا ہے تو ایک دم جو ہے اس کے معدے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے رازق کھا لو، وہ رازق کھا لیتا ہے، وقتی آرام مل جاتا ہے، لیکن فالٹ جو گردے کا ہے تو وہ فالٹ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ جس طرح گردہ پانی کو ہضم نہیں کر پاتا، اسی طرح وہ خون کو بھی صاف نہیں کر پاتا اور ہارٹ اٹیک کے خطرے بڑھ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 95% ہارٹ اٹیک کے مریض گردے کے مریض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم ہجامہ کے اندر جب کسی مریض کو ہارٹ اٹیک کے پوائنٹ لگا لیتے ہیں، ہارٹ کے پوائنٹ لگاتے ہیں تو گردے کے پوائنٹ بھی لازمی لگاتے ہیں۔ کسی مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کو مخصوص 5-6 پوائنٹس ایسے ہیں وہ لگا دے ہجامہ میں، تو ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد اس مریض کا ہارٹ اٹیک کا دوبارہ اٹیک انشاءاللہ پھر نہیں ہوتا، خون سرکولیشن کرنا شروع ہو جاتا ہے روانی کے ساتھ۔ تو ہم نے آج یہ جان لیا کہ گردوں کی کمزوری کے علامات کیا ہیں: کمر درد، معدے پر بوجھ، پیاس زیادہ لگنا، پیشاب بار بار آنا، سر پہ بوجھ رہنا، بلڈ پریشر لو رہنا، اور 40 سال کے بعد بلڈ پریشر ہائی رہنا، گھٹنوں میں درد، جریان، مردانہ کمزوری، عرق النساء، کیل ماسے، دانت چنبل، سورائسس کے مسائل، جلدی امراض، اس طرح کیلشیم کی کمی۔ جب بار بار پیشاب کرتا ہے انسان تو اس کا کیلشیم اور نمکیات پیشاب کے ذریعے سے ضائع ہو جاتے ہیں، تو ایسی مریض کو بار بار پیشاب کرنے سے اس کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اس کا کیلشیم کم ہو جاتا ہے جسم سے۔ تو اس کا ایک جو تیز ترین علاج اگر کرنا ہے تو ہجامہ ہے، گردوں کا تیز ترین علاج ہجامہ ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ پوائنٹس بتا دوں گا کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں ہجامہ کے، کہ وہ لگانے سے گردے ایک دم بوسٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اگر کیلشیم پورا کرنے کے لیے سربیک زیڈ کا ایک ڈبہ کھا لیتے ہیں تو بھی کافی آپ کے لیے آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب تک گردے کی یہ علامات ختم نہیں ہوتے، مردانہ کی ہر دوا ناکام جاتی ہے، ہر دوا ناکام جاتی ہے، اور مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ حکیم کو گالی دے رہا ہوتا ہے کہ صحیح دوا نہیں دی ہے۔ دوا صحیح ہوتی ہے لیکن گردہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سیشن میں یہاں ختم کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو گردے کے پوائنٹ انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کون کون سے پوائنٹ لگتے ہیں گردے کے اور دوا کون سی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔